में से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं। गेहना, जिसको इंग्लिश में हेल कहा गया है, उर्दू में जहन्नम कहा गया है। आज इसकी तीसरी जो सी है वो हम जो है वो किस देखेंगे। जहन्नम को हमने सीखा है कि ये जहन्नम कौन सी जगह है, इसका पस मंजर देखा, इसे तारीखी तौर पर देखा, इसे देखा कि मसाया ने क्यों जो है ये लफ्ज इस्तेमाल किया है और ये कब जो है और कौन से लोग जो है इस आग की झील में डाले जाएंगे। इस आग को हमने देखा। हम जो से आज एक मरतबा फिर जो है उसी को जो है वो सीखेंगे जहां पे हमने छोड़ा था पिछली दफा, और हमने देखा था कि क्या ये जो आग की झील है ये हमेशा के लिए है, क्या ये आग कभी बुझने ना पाएगी, क्या वो कीड़ा जो मसाया ने मरकज रसूल की इंजील 9वें बाब में बताया है क्या वो कभी नहीं मरेगा। हमने पिछले मरतबा इसको सीखा था। आज हम एक मरतबा फिर से जो है मरकज रसूल की इंजील 9वें बाब की 44वीं, 46वीं और 48वीं आयत को एक मरतबा फिर से कलाम खुदा के अंदर से देखेंगे कि ये जो आग अमूमी तौर पर जो उनसे तर्जमे की वजह से लोग जो है इसको समझ नहीं पाते और वो ये ख्याल रखते हैं कि वो लोग जो कि नाराज लोग ठहराए जाएंगे, वो लोग जो कि आग की झील का ईंधन ठहरेंगे, वो जो इस आग की झील में जो उनसे डाले जाएंगे, ये आग की झील जो सी है इसमें जो आग है वो हमेशा तक उन्हें जलाती रहेगी। कलाम खुदा के अंदर हमने पिछली दफा इसको सीखा था, यशायाह नबी की किताब जहां पे ये इसको लिया गया था 66वें बाब की 24वीं आयत को हमने उसमें देखा था कि मसाया ने इस आयत को जो कोट किया इसका मतलब क्या था। आज हम मजीद हवालों से जो उनसे इसको कलाम खुदा से जो है सीखेंगे कि ये जो आग है क्या ये हमेशा के लिए है या इसका इख्तिताम मुमकिन है, और ये क्यों कहा गया है कि ये आग कभी बुझने ना पाएगी। हम मरकज रसूल की इंजील 9वें बाब की 44वीं आयत से 48वीं आयत तक पढ़ेंगे। इसको हम देखते हैं कलाम खुदा में मसाया फरमा रहे हैं 44वीं आयत में, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जब ये हम इसको देखते हैं तो हमें ये हैरान कुन जो है इंकशाफ होता है कि कलाम खुदा के अलावा ऐसे जो उनसे किसी चीज को भी बयान कर रहा है जो मरने की नहीं है, क्योंकि कीड़ा लिखा हुआ है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। तो खुदा के सिवा तो और कोई जात ऐसी नहीं है जिसको मौत नहीं है, तो ये क्यों कलाम खुदा के अंदर ऐसा है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये जो लफ्ज लिखा गया है ये इसके माने तलाश करना नहायत जरूरी है। और आग नहीं बुझती, कौन सी आग है जो ये नहीं बुझ पा रही? क्या ये जमीनी आग है? क्योंकि जमीनी आग जो सी है आज तक जहां पे भी आग लगी वो बुझ गई, तो ये कैसी आग है जो कि नहीं बुझ पा रही? इसी को हमने जो से पिछली दफा सीखा था। आज हम मजीद जो है सीखेंगे कि ये आग क्या है और ये आग जो सी है ये क्या हमेशा जलती रहेगी कि नहीं। 45वीं आयत में लिखा है, और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पांव होते हुए जहन्नम में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। 47वीं आयत, और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर खुदा के बादशाह में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें होते हुए जहन्नम में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो आपने मरकज रसूल की इंजील 9वें बाब की 44, 46 और 48वीं आयत में देखा कि मसाया उस जहन्नम को जो है बयान कर रहे हैं जहां पे नाराज लोग जो है डाले जाएंगे, और मसाया कह रहे हैं कि जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, जहां यहाँ पे कीड़ा जो उनसे वो जो है उस नाराज लोगों का है जो नहीं मरेगा और आग नहीं बुझेगी। कलाम खुदा ऐसा बयान कर रहा है। आए इसको सीखने के लिए लास्ट टाइम हमने इस देखा था कि ये जो मसाया ने कोट किया है ये यशायाह नबी की किताब 66वें बाब की 24वीं आयत है जो यशायाह नबी ने रूह की हिदायत से पेशन गोई की थी। आज हम एक और
यशायाह नबी की पेशन गोई को देखेंगे जो कि मसाया की आमद सानी और इस जहन्नम को जो उनसे बयान कर रही है। यशायाह नबी की किताब में हम चलेंगे 30वें बाब की 30 से 33वीं आयत। जब आप यशायाह नबी की किताब 30वें बाब की 30 से 33वीं आयत में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा मसाया की दूसरी आमद, अदालत और इसहाक की झील को बयान करते हैं। लिखा है, क्योंकि यहोवा अपनी जलाली आवाज सुनाएंगे और अपने कहर की शिद्दत और आतिशे सोजान के शोले और सैलाब और आंधी और ओलों के साथ अपना बाजू नीचे लाएंगे। हाँ, यहोवा की आवाज ही से अशूर तबाह हो जाएगा, वो उसे लठ से मारेंगे और उस कज़ा के लठ की हर एक ज़रब जो यहोवा उस पर लगाएंगे दफ और बरबद के साथ होगी और वो उससे सख्त लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि तोफत को हमने लास्ट टाइम सीखा था, ये वो ऊंची जगह है जहाँ पे जो है उसी वादी हनोम में जो कि यरूशलेम के जो है साउथ में वाक़या है थी, जहाँ पे वो जो जानवर मर गया है, वो जो मुजरम जिसको कब्र नहीं नसीब होनी, उसको वहां पे फेंक दिया जाता है। गंद कूड़ा करकट वहां पे रहता था हर वक्त, और वहां पे जो उनसे आग जलती रहती थी, धुआं उठता रहता था। और तोफत वो ऐसा ऊंचा मकाम था उस वादी नूह में जहाँ पे ये मोलक के लिए जो है कुर्बानियां चलाई जाती थी, और उन्हीं कुर्बानियों को जो उनसे इस वादी में फेंक दिया जाता था। क्योंकि तोफत मुद्दत से तैयार किया गया, हाँ वो बादशाह के लिए गहरा और वसी बनाया गया। इस बादशाह को हम देखेंगे, उसका ढेर आग और बहुत सा ईंधन है, और ये हवा की सांस गंधक के सलाब की मानिद उसको सुलगाती है। तो आप यहाँ पे कलाम खुदा के अंदर यशायाह नबी की किताब 30वें बाब की 30 से 33वीं आयत में मसाया की आमद, आखिरी अदालत, आग की झील जो उनसे उसको देख रहे हैं। जब हम इस पेशन गोई के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे मसाया की आमद को जो उनसे है वो बयान किया गया यहोवा का बाजू मसाया को जो है बयान किया गया कलाम खुदा के अंदर। और मसाया का नाम जो उनसे है अमूमी तौर पर आज तक अफसोस का मुकाम है कि कलीसिया ने कभी ये गौर नहीं किया, कभी उन्हें ये तौफीक नहीं हुई कि वो दो मुख्तलिफ ज़बानों में या जितनी उनके ज़बानें आती हैं हर ज़बान में वो मसाया का नाम मुख्तलिफ लेते हैं। ये बाइस अफसोस और शर्म का मुकाम है कि उन्होंने आज तक कभी अपने ज़हनों को जो खुदा ने उनके अंदर डाला है, कभी ये नहीं सोचने की तौफीक अता फरमाई, उन्हें अता की। खुदा ने उन्हें ज़हन दिया कि इसको इस्तेमाल करें, कलाम को सीखें, समझें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, लेकिन उन्होंने अपने कभी जहमत गवारा नहीं की कि अपने जहनों को जो है वो खोलें और उसे टटोलें कि उर्दू में जब वो मसीह का नाम लेते हैं तो वो फर्क है, और अंग्रेजी में जब लेते हैं तो फर्क है। अगर कोई हिंदी जानता है तो फर्क है, और अगर कोई अरबी जानता है तो फर्क है, और अगर कोई और जुबान इसके साथ जानता है तो फर्क है। हालांकि अपना नाम वो जौन से जिस जुबान में भी लेंगे, चाहे उर्दू में लें चाहे अंग्रेजी में लें, वही नाम लेते हैं, लेकिन वो नाम जो कि सब नामों से आला है, उस नाम की तमजीद करने की उन्हें ज़हमत नहीं हुई, और वो अपने आप को इल्म से आरास्ता ठहराते हैं, लेकिन वो कलाम के इल्म से नावाकिफ है। महज छोटी सी बात उनके बंद जहनों में नहीं आज तक आ सकी कि अपना नाम तो वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, एक ही नाम है, लेकिन वो नाम जो सब नामों से आला है, जो जिस नाम के अंदर जो है बपतिस्मा, जिस नाम के अंदर गुनाह से रिहाई है, जिस नाम के अंदर जो है हमेशा की जिंदगी है, जिस नाम के अंदर माफी है, वो नाम जो कि सब नामों से आला है, जो कि आसमान से दिया गया है ना कि जमीन से दिया गया है, उस नाम को वो आज तक नहीं सीख पाए।
تو یہ حوا جو نام ہے یہ اس نام کا حصہ ہے، یہ حوا بچانے والے۔ اسی لیے متتیہ رسول کی انجیل میں جب یہ نام دیا گیا تھا پہلے باب کی 21ویں آیت میں، تو 23ویں آیت میں اس نام کے مطلب کو بیان کر دیا گیا، یہ حوا جو نجات دینے والے ہیں، جو بچانے والے ہیں، جن کے وسیلے سے نجات ملے گی۔ اور یہ حوا بچانے والے نام جو ہے یہ حوا شائع ہے، تو یہ حوا اس نام کا کمپوننٹ ہے، حصہ ہے، کیونکہ وہ یہ حوا ہیں جو کہ بچائیں گے۔ اب یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں اس پیشن گوئی کو جو یشع نبی کی کتاب 30ویں باب کی 30 سے 33ویں آیت میں دیکھا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حوا جو بچانے والے ہیں، مسیح، وہ ان کے آمد ثانی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تحفت کا ذکر ہے جو کہ تیار کی گئی ہے، کس کے لیے؟ بادشاہ کے لیے، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو ہے آپ اس کو ابھی دیکھیں گے کہ وہ بادشاہ کون ہے۔ آئیں ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں، لکھا ہے کیونکہ تحفت مدت سے تیار کیا گیا۔ یہ تحفت جون سے ہے یہ مدت سے تیار ہے، کس کے لیے؟ گنہگار کے لیے۔ کون ہے گنہگار؟ جو خدا کے حکموں کو اپنے لیے ناچیز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو خدا کے حکموں کو ناچیز ٹھہراتا ہے؟ جو شیطان کا فرزند ہے۔ کون ہے جو شیطان کا فرزند ہے؟ جو اپنے باپ کی سنتا ہے۔ کب گناہ ہوا؟ آپ جانتے ہیں، باغ عدن میں گناہ ہوا۔ خدا کو چھوڑ کر حوا نے شیطان کی سنی، اور شیطان کی سن کر اسی حوا نے اپنے مرد آدم کو بھی بہکایا، اور آدم اور حوا دونوں نے خدا کو چھوڑا اور شیطان کا کہنا مانا اور گناہ کیا، اور خدا نے کہا کہ تم ضرور مرو گے۔ تو کلام خدا کے اندر یہ جو بادشاہ یہاں پہ آ رہا ہے 33ویں آیت میں، یشع نبی کی کتاب 30ویں باب کی 33ویں آیت، کیونکہ تحفت مدت سے تیار کیا گیا، ہاں وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسیع بنایا گیا۔ اس بادشاہ کو بھی ہم دیکھیں گے، یہ بادشاہ کون ہے۔ اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا ایندھن ہے، اور یہ حوا کی سانس گندک کے سلاب کی مانند اس کو سلگاتی ہے۔ تو یہ زمین کی آگ نہیں ہے، اسی لیے یہ بجھنے لکھا ہوا ہے کہ یہ بجھ نہیں پائے گی۔ انسان کو یہ توفیق نہیں دی گئی کہ وہ آسمان کی چیزوں پر اختیار رکھے۔ انسان کو جب بنایا گیا تو اسے زمین کی چیزوں پر اختیار دیا گیا۔ اگر آپ تخلیق کائنات کو دیکھیں گے تو تخلیق کائنات کے وقت نیر بنائے گئے، نیر اصغر اور نیر اکبر، ان میں خدا کا جلال اور ستارے روشنی جو ان سے دینے کے لیے دیے گئے۔ خدا نے انہیں آسمان پر جو ہے ٹھہرایا، سمان ان کا بسیرا ٹھہرا۔ آدم اور حوا کو زمین پر اختیار دیا گیا، آسمان پر نہیں۔ نیر اکبر اور نیر اصغر ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے جب یہ حوا کی سانس جو آگ کو سلگا رہی ہے، انسان کا اختیار نہیں کہ اسے بجھا سکے۔ اور اسی لیے کلام خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ان کا کیڑا مرے گا، نہ وہ آگ بجھے گی، کیونکہ وہ انسان کا اختیار نہیں ہے۔ پر کیا یہ آگ ہمیشہ کے لیے جلتی رہے گی؟ اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ آئیں سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ بادشاہ کیا ہے۔ ہم 2 تسلنیکیوں 2 باب اور دوسری آیت میں 2 تسلنیکیوں 2 باب اور 8ویں آیت میں چلیں گے۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا۔ یہ کون ہے بادشاہ؟ یہ بادشاہ بے دین ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو کہ آج بھی کلام خدا کی نفی کرا رہا ہے آپ سے۔
اور بادشاہ کے کرندے جو ان سے ہیں وہ جگہ جگہ بھیڑ کی خال میں بھیڑیے کلیسیا کو پھاڑے کھانے کے لیے تیار ہیں. اور یہ وہ بھیڑی ہیں، وہ کرندے ہیں جو مختلف چرچز کے اندر منسٹرز ہیں، پاسٹرز ہیں، پریچرز ہیں، جو کہ خدا کے کلام کی نفی آپ سے کروا رہے ہیں. ایک ہی منہ سے وہ اردو میں مسیح کا نام مختلف لیتے ہیں اور انگریزی میں مختلف لیتے ہیں. آپ انہی سے پہچان سکتے ہیں، انہی کے کردار سے آپ جان سکتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ اپنا نام، اپنے والدین کا نام، اپنے رشتہ داروں کا نام، اپنے بچوں کا نام، اور اگر شادی شدہ اپنی بیوی کا نام، تو جو زبان میں وہ بولیں، جس زبان میں بات کریں، وہ تبدیل نہیں کرتے، لیکن مسیح کا نام تبدیل کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسیح کا نام یہ ہوا کا کمپوننٹ ہے. یہ ہوا مسیح کے نام کا کمپوننٹ ہے. یہ ہوا شاید، اور یہ ہوا کا مخالف کون ہے؟ یہ ہوا کا مخالف شیطان ہے، اور یہ شیطان کے پیروکار ہیں. دوسرا تسلونیکیوں 2:8 بیان کرتی ہے، اور اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جس سے خداوند یہوہ شاہ ہے. یہوہ شاہ، یہوہ بچانے والے، یہ ہے نام ان کا، جس سے خداوند یہوہ شاہ اپنے منہ کی پونگ سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کریں گے. کیسے؟ آپ نے یشیاہ نبی کی کتاب 30 باب کی 33 آیت میں دیکھ لیا ہے، لکھا ہے کیونکہ توفت مدت سے تیار کیا گیا، ہاں وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسیع بنایا گیا ہے. کس بادشاہ کے لیے؟ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تسلونیکیوں 2 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یہوہ شاہ اپنے منہ کی پونگ سے ہلاک. کیوں منہ کی پونگ سے؟ کیونکہ لکھا ہے اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا ایندھن ہے، اور یہوہ کی سانس، منہ کی پونگ، ان کی سانس اس آگ کو سلگا رہی ہے. گندھک کے سلاب کی مانند اس کو سلگاتی ہے، اس لیے وہ نہیں بجھا سکتا کوئی. اس وقت تک وہ نہیں بجھے گی جب تک کہ وہ ہلاک نہیں ہو جائے گا. لکھا ہے 8 آیت میں، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یہوہ شاہ اپنے منہ کی پونگ سے ہلاک. جب ہلاک ہو جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کر دیں گے. نہ صرف ہلاک کر دیں گے بلکہ نیست کر دیا جائے گا، نشان مٹا دیا جائے گا. آج ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ آگ کے بعد ان کا کیا انجام ہوگا. کلام خدا بڑا واضح ایک ایک چیز بیان کرتا ہے، راہ میں تبدیل کر دیا جائے گا. زبور کی کتاب اس کا بیان کرتی ہے. آج ہم وہاں تک نہیں پہنچیں گے، لیکن کلام خدا ہر سٹیپ کو جو ان سے بیان کرتا ہے. یہ جو آگ کی جھیل جو ان سی ہے، جو بیان کیا گیا ہے، جہاں پہ اس سانس اس آگ کو جو ہے سلگا رہی ہے. آئے مکاشفہ کی کتاب 19 باب میں چلیں. مکاشفہ کی کتاب 19 باب اور 20 آیت میں دیکھیں، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا. اب آپ یشیاہ نبی کی کتاب 30 باب کی 33 آیت، دوسرا تسلونیکیوں 2 باب 8 آیت، اور مکاشفہ 19 باب کی 20 آیت کو جب آپ ملاتے ہیں تو آپ کو یہ ترتیب نظر آ رہی ہے. اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا، جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا. وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھک سے
जलती है। गंधक क्या है? आए फिर से आपको याद करा दें, यह हव्वा की सांस गंधक के सलाब की माने उसको सुलगाती है। तो कलाम खुदा ऐसी तरतीब से लिखा गया है और कलाम खुदा के अंदर तकरार नहीं है। मैं कलाम खुदा को सीखना नहीं चाहता तो मुझे वो तकरार ही तकरार से मुबरा से नजर आएगा कि उसके अंदर तकरार ही तकरार मौजूद है। लेकिन अगर मुझे कलाम सीखना है, कलाम की तरफ रुजू करना है, तो खुदा कहते हैं मैं अपना भेद तेरे अंदर डालूंगा, तेरे ज़हन में अपने मोहमों को, उनके हलों को अयां करूंगा। मेरा कलाम बेदाग है, पाक है, तकरार से मुबर्रा है। तो ये आप यहां पे यशायाह नबी की किताब के अंदर वाज़े तौर पे देख रहे हैं। सवाल अब वहीं पे है कि क्या ये आग हमने देख ली, ये आग क्या है? बड़ा वाज़े तौर पे यशायाह नबी की किताब 30वें बाब की 33वीं आयत को आप दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब की 8वीं आयत और मुकाशवा 19:20 के अंदर देखें तो आपको इस आग को नजर आते हुए आप देखेंगे, जलते हुए देखेंगे। इसकी जो सी है ओरिजिन को देखेंगे कि ये आग क्यों लिखा है, या वशाई क्यों कहते हैं मरकस रसूल की इंजील 9वें बाब की 44वीं 46 और 48वीं आयत में कि ये आग नहीं बुझेगी, क्योंकि आग को जानना जरूरी है। ये आग क्या है? अब हमने देखना है कि ये क्या ये बुझेगी, और अगर ये बुझेगी तो कब बुझेगी। ये आज हमने मजीद इसको सीखना। हमने पिछली दफा इसको देखा था। हम दो जो सी आयात हैं मत्ती रसूल की इंजील के अंदर, उसके अंदर अमूमी तौर पे वो लोग जो ये कहते हैं कि ये आग कभी नहीं बुझेगी, एक तो वो जो उनसे कलाम खुदा की नफी करते हैं, अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे, और दूसरा वो जो प्रिंसिपल है मादे का प्रिंसिपल, मादे का कानून, ना सिर्फ वो कलाम की नफी कर रहे हैं बल्कि वो जो मादे का कानून है, प्रिंसिपल ऑफ मैटर, उसकी भी नफी करते हैं। और ये आम एक शख्स जो कि ना कभी साइंस से वाकिफ हुआ, एक इवन उस शख्स के लिए भी आप देख लें जो कि अनपढ़ है, जिसने कभी किसी भी तौर पर किसी भी इल्म को हासिल नहीं किया, वो भी जो उनसे आसानी से इस कानून को समझेगा, इस प्रिंसिपल को, जो मादे का प्रिंसिपल है, कानून है, इसको समझ जाएगा। हम इसको 2 आयात वो लोग कोट करते हैं जो कहते हैं कि ये आग कभी बुझेगी नहीं। हम उन 2 आयात को आज देखेंगे और देखेंगे क्या ये आग बुझेगी। आग को हमने देख लिया है, आग कौन सी है। अब हमने ये देखना है कि ये बुझेगी या नहीं बुझेगी, और बुझेगी तो कब बुझेगी और क्यों बुझेगी। मत्ती रसूल की इंजील 25वें बाब में चलेंगे। मत्ती रसूल की इंजील 25वें बाब, और उसकी हम चलेंगे, पहले हम चलेंगे 41वीं आयत में, और फिर हम चलेंगे उसकी 46वीं आयत में। 41वीं आयत और 46वीं आयत, ये वो 2 आयात हैं जो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मरकस रसूल की इंजील के अंदर जो बयान है, या मत्ती रसूल की इंजील के अंदर बयान है, या जो मुकाशवा रसूल की इंजील मुकाशवा के अंदर बयान है, आग की झील ये हमेशा जलती रहेगी। वो 2 आयात पहले हम देख लेते हैं, फिर हम इसको कलाम खुदा से सीखेंगे। मत्ती रसूल की इंजील 25वें बाब की 41वीं आयत बयान कर रही है, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेंगे
आए मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। तो वो यहां पे ये कहते हैं कि देखें, बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान है मत्ती रसूल की इंजील 25वें बाब की 41वीं आयत में। वो कह रहे हैं उस हमेशा की आग में चले जाओ। इसी तरह 46वीं आयत में आप आए 25वें बाब की, वहां पे लिखा और ये हमेशा की सजा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। तो ये हमने देखना है कि ये हमेशा की सजा क्या है, और हमने ये देखना है कि हमेशा की आग क्या है। आए हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। पहले मैं द स्क्रिप्चर से पढ़ रहा हूं, अपोस्टल मत्ती 25:41 एंड देन आफ्टर 46 लिखा है 41 में, He shall then also say to those on the left hand, Go away from me, accursed ones, into the everlasting fire prepared for the devil and his messengers. So it's into the everlasting fire. हमें जो सीखना है वो हमें सीखना है into the everlasting fire। और 46 में हम आते हैं, वहां पे लिखा है, And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into everlasting life. So हमने जो 41st में देखना है, 41st में हमने देखना है into the everlasting fire, what is the everlasting fire, और 46th में हमने देखना है into everlasting punishment, हमेशा की आग और हमेशा की सजा। अब वो इसको लेकर वो कहते हैं, देखें इतना वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये आग एवरलास्टिंग है, तो आप कैसे कहते हैं कि ये आग एवरलास्टिंग नहीं है? उन्होंने बिल्कुल तर्जमे को सही पढ़ा है, लेकिन उस तर्जमे को कलाम खुदा के अंदर से नहीं सीखा, नहीं समझा। आपने अभी बिल्कुल सही सुना है, पढ़ा, जो लिखा गया एवरलास्टिंग पनिशमेंट लिखा गया, एवरलास्टिंग फायर लिखा गया। हमें इस एवरलास्टिंग को देखना है। कलाम खुदा के अंदर, कलाम खुदा पे जब भी सवाल किया जाए, एक बात ज़हन में रखिएगा, हमेशा कलाम खुदा उसका जवाब देता है, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर तकरार नहीं है। अगर आपको तकरार उसके अंदर कोई नजर आती है तो इसका मतलब यह है कि आपको अभी तक उस कलाम की समझ नहीं दी गई, उसकी हिकमत नहीं दी गई, आप उस हिकमत से दूर हैं। और उस हिकमत से दूरी आपको ये बताती है कि खुदा की तरफ रुजू करें, ताकि खुदा की तरफ से आपको उसकी हिकमत अनायत हो और आप कलाम को सीख कर समझ कर अपनाने वाले ठहरे। हमें इसको देखने के लिए सबसे पहले मत्ती रसूल की इंजील 25वें बाब की 31 और 32वीं आयत में जाना होगा कि मसाया ये क्या कह रहे हैं। जब आप 31 और 32वीं आयत में जाते हैं तो वहां पे मसाया आखिरी अदालत का जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम सीख रहे हैं, जिसके अंदर आग की झील है और नाराज उस आग की झील में डाला जाएगा। आग को हमने देख लिया है, वो आग क्या है, कहां से ओरिजिनेट हो रही है, क्यों जो उनसे वो इंसान का अख्तियार नहीं है कि उसको बुझाया जा सके। हम आज ये सीखने लगे हैं कि ये क्यों जो उनसे है वो नहीं बुझाई जा सकती, और अगर ये बुझाई जा सकती है तो कब बुझेगी, इसको हमने देखना। आए हम 25वें बाब की 31वीं आयत में चलें। मत्ती रसूल की इंजील लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएंगे और सब फरिश्ते उनके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेंगे और सब कौमें उनके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेंगे, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। तो मत्ती रसूल की इंजील का पस मंजर आखिरी अदालत है। 31वीं आयत और 32वीं आयत हमें बता रही है, और हमें बता रही है कि जो मसाया जब अपने जलाल में आएंगे, यानी उनके आमदे सामनी है,
تو اس وقت وہ کیا کریں گے؟ وہ بھیڑ کو بکری سے علیحدہ کریں گے۔ اب جب آپ اس بھیڑ کو بکری سے علیحدہ کرنے کی جو انسی ہے وجہ دیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 34 سے 40 آیت کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ 34 سے 40ویں آیت میں آپ دیکھتے ہیں جو بھیڑ ہے اس کو راست باز قرار دیا گیا ہے، اور اس بھیڑ کو دائنی طرف جو انس ہے اس کو چھانٹا جا رہا ہے، اس کو دائنی طرف رکھا جا رہا ہے۔ جبکہ جو یہاں پہ اس تمثیل کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، جو بکری ہے، بکری ناراض لوگوں کو جو ہے بیان کر رہی ہے، ریپرزینٹس کر رہی ہے، اور اس کو بائیں طرف کی طرف جو ہے رکھا جا رہا ہے۔ اور بائیں طرف کے لوگ جو ناراض ہیں، جنہیں بکری سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جانا ہے، جو کہ آپ نے 41ویں آیت کے اندر دیکھا، اور جو ان سے اسے 46ویں آیت کے اندر بھی دیکھا، ان کی ہمیشہ کی پنشمنٹ، ہمیشہ کی سزا۔ اس ہمیشہ کی جب آپ سزا کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور یونانی زبان کا لفظ جو ہے اونیوس جو ان سے ہے، یہ لفظ ہے اونیوس لفظ ہے، یہ G166 ہے۔ اور جب آپ اس کے لٹرل معنوں میں آتے ہیں، لفظی ترجمے میں آتے ہیں، تو کریکٹ ترجمہ ہوا ہے، ایور لاسٹنگ ترجمہ، کریکٹ ترجمہ ہے، ہمیشہ کریکٹ ترجمہ ہے۔ لیکن اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ترجمہ تو کریکٹ کر دیا گا، اونیوس جو لفظ استعمال کیا گیا، لیکن اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں 46ویں آیت کو، تو یہاں پہ آپ کو حیران کن طور پر اس کا جواب نظر آتا ہے۔ آئیں 46ویں آیت کو ایک دفعہ پہلے پڑھ لیں اور پھر خدا سے حکمت مانگیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ ہمیشہ کی سزا کیا ہے۔ لکھا اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، ہمیشہ کی سزا پائیں گے۔ ہمیشہ جو یہاں پہ لفظ ہے ایور لاسٹنگ انگلش میں، جو یونانی متن میں یہ لفظ ہے G166 اونیوس ہے لفظ، اور یہ کریکٹ ترجمہ ہے، اور یہ لکھا اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ اب یہاں پہ آپ نے جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا مطلب ہے کہ اس سے موت دوبارہ نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کی زندگی کا مطلب ہے کہ وہ اپنے خدا کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ جو مخلوق ہے وہ بسیرا کرے گی۔ رونا اور دانت پیسنا نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، بیماریاں نہیں ہوں گی، اپنے خدا کے ساتھ وہ بسیرا کریں گے۔ یہ ہے ہمیشہ کی زندگی، کن کے لیے؟ راست بازوں کے لیے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ کی سزا، تو ہمیشہ کی سزا زندگی کا اپوزٹ کیا ہے؟ موت ہے۔ تو جب یہاں پہ 46ویں آیت آپ پڑھتے ہیں تو اس ہمیشہ کی آگ کا آپ کو مطلب سمجھ آتا ہے کہ یہ ہمیشہ کی آگ اس لیے جون سی ہے وہ موجود ہے تاکہ وہ ہمیشہ کی سزا جون سی ہے ناراست کو دی جا سکے۔ اب ناراست کو جب سزا ملے گی تو سزا کیا ہے؟ تو سزا گناہ کی کیا ہے؟ موت ہے۔ لکھا ہے the wage of the sin is death۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ جب موت دے دی گئی تو موت کے بعد سزا ختم ہو جاتی ہے۔ موت کے بعد سزا ختم ہوگی، کیونکہ ایک جو مردہ جسم ہے، وہ مردہ جسم جو ان سے ہے، اب چاہے اسے آپ کاٹیں، چاہے پھاڑیں، چاہے چیرا دیں، چاہے اس کے اوپر جلتا ہوا کولا رکھ دیں،
اس کی سزا نہیں ہے اب یہ، کیونکہ اسے تو علم ہی نہیں ہے، وہ تو مردہ ہے، نہ وہ چیخ ہے نہ پکار ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر کوئی سانس نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کی جو سزا ہے وہ موت ہے، اور جیسے ہی ناراض کو موت نصیب ہوگی، وہ آگ جو اس موت تک اسے پہنچائے گی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ آگ جون سی ہے اس لیے جون سی ہے وہ رکھی گئی ہے، اس وقت تک رکھی گئی ہے جب تک اسے ہمیشہ کی سزا یعنی کہ گناہ کی مزدوری موت نصیب نہیں ہو جاتی۔ تو کلام خدا جون سے ہے وہ بڑا آسان ہے، کیونکہ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ آگ کی جھیل کے اندر ڈالا ہی اس لیے جائے گا تاکہ اسے دوسری موت مل سکے۔ پہلی موت ہر بشر پہ ہے اس وقت تک جب تک کہ عدالت نہیں مقرر ٹھہرتی، فیصلہ نہیں ٹھہرتا، بھیڑ کو بکری سے جدا نہیں کیا جاتا، بھیڑ کو خدا کی بادشاہت میں ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ انجوائمنٹ، بلیسنگز۔ موت کیا ہے؟ موت ابدی نیند، کرس۔ تو جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد سزا ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ کی سزا موت کو بیان کیا گیا، اسی لیے 46ویں آیت کے اندر آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور ابدی موت کو بیان کیا گیا۔ اس کو ہم مزید آگے سیکھیں گے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی سزا کا اختتام کہاں پر ہے۔ آئیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر چلیں، کیونکہ وہاں پہ ہم اس کو بہتر طور پہ جان سکیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب دوسرے باب میں چلیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب، اور ہم جو آیات دیکھیں گے وہ 11ویں آیت دیکھیں گے۔ لکھا ہوا ہے 2 باب کی 11ویں آیت میں، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتے ہیں۔ مکاشفہ 2 باب اور 11ویں آیت کلام خدا بیان کرتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتے ہیں، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ تو جو غالب نہیں آئے گا اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، موت اس کی ہمیشہ کی سزا ہے۔ آئیں مکاشفہ کی کتاب سارے والوں میں نہیں آؤں گا، 20ویں باب میں چلیں گے ہم۔ 20ویں باب کی 6 آیت میں آئیں گے اور اس کے بعد 14ویں آیت میں۔ 20ویں باب کی 6 آیت لکھا ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور ان کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ اسی طرح ہم 14ویں آیت میں آئیں گے، لکھا ہے، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ کیا خدا ایک شخص جس کو موت دے دی ہے اس کو سزا دیتے رہیں گے، یعنی وہ جلتا رہے اس آگ میں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ مردے کو آپ لے کر جوتیاں مارتے رہیں اور کہ میں مردے کو سزا دے رہا ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ مردے کو آپ آگ سے جلا دیں اور وہ راکھ بن جائے؟ اور یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کا انجام کیا ہے، جب انہیں موت نصیب ہوگی اور آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، کلام خدا کہتا ہے یہ راکھ میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اب راکھ کے بعد آپ کیا سزا دیں گے؟
کیا خدا سے توقع کر رہے ہیں کہ آگ کی جھیل میں ناراست کو ڈال دیا گیا ہے اور وہ راکھ بن گیا ہے اور پھر بھی آگ جل رہی ہے؟ راکھ میں تو آگ خود بخود بجھ جاتی ہے۔ تو کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمیشہ کی جو سزا ہے وہ دوسری موت ہے۔ آئے ہم 21ویں باب میں چلیں مکاشفہ کی اور 8ویں آیت میں آئیں۔ 21ویں باب کی 8ویں آیت بیان کرتی ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ ناراض، ہم ناراض صرف لفظ بولتے ہیں، ناراض کو بیان کیا گیا یہ کون کون سے لوگ ہیں۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ دوسری موت ہے، یعنی ان کی سزا کا اختتام ان کی ابدی موت ہے۔ یہ ابدی موت ہمیشہ کی سزا ہے، یعنی اب یہ لوگ دوبارہ کبھی زندگی کا سانس ان میں نہیں پھونکا جائے گا۔ تو خاک ہے اور خاک میں جا ملے گا۔ ہر مردے کے متعلق یہی کہا جاتا ہے، لیکن آج تک شاید کسی نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ پہلی موت ہے، لیکن جب دوسری موت آئے گی تو کیسے کلام تبدیل ہو جائے گا کہ خاک تھی اسے خاک میں تبدیل نہیں کیا گیا۔ اگر پہلی موت کے وقت خاک کو خاک میں تبدیل کر دیا گیا تو دوسری موت کے وقت بھی خاک کو خاک میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ کلام خدا بڑا واضح ہے۔ متی رسول کی انجیل 25 باب کی 46ویں آیت بڑا آسان اور سہل حل آپ کو دیتی ہے کہ یہ جو ہمیشہ کی سزا ہے، یہ دوسری موت کو بیان کیا گیا ہے۔ کیسی آئے گی؟ اس آگ سے جو یہوہ کے سانس سے سلگے گی، اس آگ کی جھیل کے اندر دی جائے گی اور اس کو خاک سے جو اٹھایا گیا تھا خاک میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ہم اس کو مزید 2 حوالوں میں اور دیکھیں گے اور پھر ہم اس کو آج اختتام کریں گے۔ ہم پیدائش کی کتاب میں چلیں گے، 19ویں باب کی 24ویں آیت۔ پیدائش کی کتاب 19واں باب اور 24ویں آیت۔ آئیں دیکھیں، جب آسمان سے آگ نازل ہوئی تو کیا وہ آگ بجھی کہ نہیں؟ تب یہوہ نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی۔ اس آگ نے کیا کیا؟ سدوم اور عمورہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو جو ناراض تھے، اس آگ نے خاک سیاہ کر دیا۔ آئیں چلیں یہودا کی کتاب نئے نامے میں اور دیکھیں سدوم اور عمورہ کو کس طرح بیان کیا ہے۔ یہودا کی کتاب 7ویں آیت لکھا ہے، اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ کون سی آگ؟ ہمیشہ کی آگ۔ ہمیشہ کی آگ کا مقصد کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کہ ناراست کو خاک سیاہ کر دیا جائے۔
خاک سے اٹھایا گیا تھا، خاک کے اندر اسے تبدیل کر دیا جائے۔ پیدائش سب لوگ جانتے ہیں، سدوم اور عمورہ، ان کے اوپر آسمان سے آگ نازل ہوئی، لیکن یہ نہیں جان پائے کہ اسی بات کو جب یہودا کی کتاب کے اندر بیان کیا گیا تو بیان کیا گیا وہ ہمیشہ کی آگ کا مقصد کیا تھا؟ کیوں تو خاک ہے اور خاک میں جا ملے گا۔ کلام خدا میں کبھی تکرار نہیں ہے۔ میری اور آپ کی سمجھ اگر اسے حاصل نہیں کر پائی تو میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ اس کی طرف رجوع کریں۔ آئیں ایک اور حوالے میں چلیں۔ آج کا آخری حوالہ یرمیہ نبی کی کتاب 17ویں باب میں چلیں گے۔ یرمیہ نبی کی کتاب 17واں باب اور 27ویں آیت لکھا ہے کلام خدا کے اندر۔ یرمیہ نبی کی کتاب 17واں باب اور 27ویں آیت کلام خدا بیان کرتا ہے، لیکن اگر تم میری نہ سنو گے کہ سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سبت کے دن یروشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے کسروں کو بھسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی۔ جو اس کے کسروں کو بھسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی۔ کیا یروشلم آج تک جل رہا ہے؟ کیا یروشلم ہمیشہ سے جلتا آ رہا ہے؟ نہیں۔ آگ ہمیشہ کی آگ جب آسمان سے نازل ہوگی، جب خدا کے منہ سے اسے سلگایا جائے گا، اس کا مقصد ہے بھسم کر دینا۔ تو خاک ہے تو خاک میں جا ملے گا۔ کلام خدا نہایت آسان ہے، کلام خدا نہایت ہی آسان اور سمجھ اور تربیت کے لیے دیا گیا ہے، اس کی جو کلام خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مسیح نے جب مرکز رسول کی انجیل کے اندر 9ویں باب کی 44، 46 اور 48ویں آیت میں بیان کیا تھا، ان کا کیڑا نہ مرے گا اور وہ آگ نہ بجھے گی اس وقت تک جب تک کہ نہ راست جل کر بھسم نہیں ہو جاتا۔ خاک ہے، خاک میں نہیں جا ملتا۔ خدا قدوس کا شکر ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور خدا اپنے وعدے کے مطابق اپنی حکمت ہمارے ذہنوں میں ہمارے اندر ڈالتے ہیں تاکہ ہم سیکھ پائیں، سمجھ پائیں اور اپنی زندگیاں ان کے مطابق، ان کے کہے کے مطابق بسر کرنے والے ٹھہریں۔ خدا آپ سے آمین۔